درمیانی شب کی تاریک خاموشی میں جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، تب رات کے اس پہر ایک عجیب لمحہ ایسا ہوتا ہے جو کئی لوگوں کے نزدیک ایک خاص لمحہ ہوتا ہے۔ رات کے اس پراسرار حصے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس وقت آسمانی اور زمینی دنیا کے درمیان جو پردہ ہوتا ہے وہ ہٹنا شروع ہو جاتا ہے اور آخر کار غائب ہو جاتا ہے۔ یہ وہ جادوئی اور پراسرار لمحہ ہوتا ہے جس کے بارے میں نیکولا ٹیسلا نے کہا تھا کہ اس وقت خدا کائناتی رازوں کو سرگوشیوں میں ظاہر کرتا ہے۔ اس لمحے کا کائنات کے ساتھ کیا کنیکشن؟ اور نیکولا ٹیسلا نے اسی خاص لمحے کو سب سے اہم لمحہ کیوں کہا کہ جس لمحے ایک انسان اپنی زندگی بدل کر رکھ سکتا ہے؟ جانیے وقت کے سب سے پراسرار لمحے کے بارے میں جس وقت ہر رات ایک معجزہ آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ رات کے اس خاموش سفر میں شامل ہو کر وہ راز جانیں جس لمحے وقت اور سپیس کے درمیان حائل پردہ ختم ہو کر وقت اور سپیس ایک ہو کر جھومنے لگ جاتے ہیں اور کائنات کا ذرہ ذرہ ایک انسان کو بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ اے غافل اٹھ کھڑا ہو، دیکھ تمہاری سب سے بڑی کامیابی تمہارے سامنے ہے۔ نیکولا ٹیسلا ایک دور اندیش اور ذہین انسان تھا جس نے کائنات کے بڑے بڑے رازوں کو حل کیا تھا، اور آج سائنس ٹیسلا کی تحقیق کے بغیر ادھوری ہے۔ نیکولا ٹیسلا کی کامیابی اور ذہانت کا راز اس کے سونے کے وہ عادات تھے جس کو اپنا کر وہ ایک کامیاب انسان بنا۔ نیکولا ٹیسلا رات کے وقت 2 گھنٹے سوتا تھا اور دن کو کچھ دیر کے لیے آرام کرتا۔ اس کا ماننا تھا کہ اس کی نیند کی اس روٹین کی وجہ سے وہ اپنے کام کو بھرپور انرجی سے کر پاتا ہے۔ ٹیسلا نے ایک جگہ اس وقت کے بارے میں لکھا تھا جس کا ٹائٹل اس نے یہ دیا کہ خدا رات کے 3 بجے کیوں جاگتا ہے۔ یہ ٹائٹل کسی کی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن جب اسے ٹیسلا کے نظریے سے دیکھا گیا تو بات واضح ہونے لگی کہ رات کے 3 بجے کا یہ وقت ہی 24 گھنٹوں میں سب سے طاقتور اور اہم وقت ہوتا ہے، اور اس وقت جاگنے والا اپنے جسم کے اندر ایک عجیب سی انرجی اور طاقت محسوس کرتا ہے، جیسے کوئی اندیکھی قوت اس کے جسم میں داخل ہو کر اسے اپنی زندگی کا پورا نقشہ سمجھا رہی ہو۔ ٹیسلا کا ماننا تھا کہ اس وقت ایک انسان کا دماغ سب سے زیادہ ایکٹیو اور تخلیقی حالت میں ہوتا ہے، جس وقت انسان ان چیزوں کے بارے میں سوچ سکتا ہے جو چیزیں یا باتیں عام طور پر اس کی سوچ سے کافی دور ہوتی ہیں۔ روحانی طور پر بھی اس وقت کو سب سے اہم سمجھا جاتا ہے، اور کئی مذاہب خاص کر اسلام میں کہا گیا کہ اس وقت ہماری جسمانی دنیا اور روحانی دنیا کے درمیان جو پردہ یا رکاوٹ ہوتی ہے، جس پردے کی وجہ سے ہماری یہ دنیا اس روحانی دنیا سے الگ ہوتی ہے، وہ پردہ اس وقت ہٹ جاتا ہے اور جسمانی دنیا اور روحانی دنیا کے درمیان راستہ کھل جاتا ہے۔ نیکولا ٹیسلا کا اس بات پر یقین تھا کہ ایک ایسی طاقت موجود ہے جو ہماری اس پوری کائنات کو کنٹرول کرتی ہے، اور جو طاقت انرجیز کی شکل میں پورے کائنات سے رابطے میں ہے۔ اس لیے نیکولا ٹیسلا نے کئی مذاہب کو اسٹڈی کیا، لیکن اس کے مطابق جس مذہب میں اس اندیکھی طاقت یعنی خدا کا تصور سب سے مضبوط اور حقیقی ہے وہ اسلام ہے۔ قرآن و حدیث میں کئی جگہ اس حوالے سے اشارے موجود ہیں کہ صبح کے 3 بجے کا یہ وقت انتہائی اہم ہوتا ہے۔ یہی بات نیکولا ٹیسلا سمجھ چکا تھا، اور وہ ان انرجیز کی تلاش میں تھا جو انرجیز ایک انسان کو اس اندیکھی طاقت کے قریب تر لاتی ہیں۔ اسی لیے نیکولا ٹیسلا ہمیشہ صبح کے 3 بجے جاگ کر اپنے کام میں مشغول ہو جاتا تھا، کیونکہ موجودہ سائنسی ریسرچ کے مطابق بھی یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہر طرف مکمل خاموشی کا راج ہوتا ہے اور ایک عجیب سا سکون فضا میں پھیلا ہوتا ہے، جس سے ایک انسان کا دماغ اس وقت سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے اور اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔
اسلام میں صبح کے 3 بجے کے اس وقت کو تہجد کا وقت کہا جاتا ہے، جس کی دین اسلام میں انتہائی فضیلت بیان ہوئی۔ تہجد کے معنی ہے نیند توڑ کر اٹھنا۔ رات کے وقت تہجد کرنے کا مطلب ہے کہ رات کا ایک حصہ سونے کے بعد پھر اٹھ کر نماز پڑھی جائے، اور نفل نمازوں میں سب سے زیادہ اس کا ثواب ہے۔ 1990 کی دہائی میں امریکہ کے سائنسی جریدے سائنٹیفک امریکن میں ایک ریسرچ چھپی تھی جو امریکہ کی یونیورسٹی آف پینسلوینیا میں کی گئی، جس میں انسانوں اور جانوروں کے دماغوں پر برقی الیکٹروڈز لگا کر نیند کے دوران ان کے دماغوں کا تجزیہ کیا گیا۔ اس تحقیق کا نتیجہ یہ تھا کہ نیند لینے کے بعد انسان کی یادداشت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس ریسرچ کے لحاظ سے رات کے آخری گھڑیوں میں جب بندہ نیند سے بیدار ہو کر تہجد کی نماز ادا کرتا ہے تو دعا کے دوران اپنی ماضی کی کوتاہیوں کو رات کی خاموشی میں آسانی سے یاد کر کے اللہ سے اس کی معافی مانگ سکتا ہے۔ میڈیکل سائنس کی روح سے دیکھا جائے تو میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ صبح 3 بجے یعنی تہجد کے وقت اٹھنا جسم میں بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ صبح جلدی بیدار ہونے سے جسم میں جمع شدہ فضلات کو جسم سے جلدی نکلنے کا موقع مل جاتا ہے، جو کہ لیٹ اٹھنے کی صورت میں جسم میں رہ کر جسم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور گردوں پر زائد بوجھ پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ آکسیجن سے بھرپور صبح کی تازہ ہوا میں سانس لینے سے پھیپھڑوں اور دماغ کو تقویت ملتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں ذکر آیا کہ ہر رات کے پچھلے پہر اللہ ہماری اس دنیا کے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں۔ اب غور کریں کہ یہ وہی اندیکھی قوت ہے جس کا ذکر نیکولا ٹیسلا نے اپنی ریسرچ میں کیا اور کہا کہ یہ وقت ایک انسان کی زندگی کا انتہائی اہم وقت ہوتا ہے۔ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو کمرے سے باہر صحن میں تشریف لاتے، آسمان کی جانب نگاہ اٹھاتے اور سورہ آل عمران کی آخری آیات تلاوت فرماتے، اس کے بعد وضو کرتے اور تہجد کی نماز ادا فرماتے۔ نیکولا ٹیسلا کی یہ پوری ریسرچ اللہ نے قرآن کی 2 آیات میں بیان فرمائی، جہاں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 اور 191 میں ارشاد فرمایا، بلا شبہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں رات دن کے عدل بدل میں اہل علم کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے اور کائنات کی پیدائش پر غور و فکر کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، غور کیجئے کہ بگ بینگ دھماکے کے ساتھ ہی وقت کی پیدائش ایک انوکھا اور عجیب واقعہ تھا۔ آج ان انوکھے سائنسی حقائق تک پہنچنے کے لیے 180 ممالک کے 15 لاکھ افراد کئی ملین ڈالرز خرچ کر چکے ہیں کہ کیسے ایک زوردار دھماکے سے کائنات وجود میں آئی اور کیسے اس میں وقت کی پیدائش ہوئی اور کیسے اس دنیا کا خاتمہ ہوگا۔ یہ تمام تفصیلات آج سائنس کے پاس موجود ہیں، لیکن غور کیجئے کہ آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے 3 بجے بیدار ہو کر نماز تہجد پڑھ کر سارا کچھ بتا گئے۔ جیسا کہ قرآن میں ہے کہ وہ کائنات کا منفرد موجد ہے، اور جب وہ کسی منصوبے کو وجود بخشنے کا فیصلہ کرتا ہے تو بس منصوبے کے بارے میں کن کہتا ہے اور وہ وجود میں آ جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہے فلکیاتی سائنس کا وہ سمندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز تہجد سے کھلا۔ اللہ تمام اہل علم کو اس نماز کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔